یہ سفر اور کہاں سے شروع کیا تھا آپ نے، اور کیا ایسا تھا آپ کے مائنڈ میں کہ آج آپ اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اب کینیڈا گئے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ 2000 میں کراچی سے کینیڈا گیا، اور جس طرح یہاں پہ ہمارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، خاص طور پر مڈل کلاس فیملی کی، جو میرا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا، کہ جی باہر جائیں اور باہر جا کے اپنا بھی کچھ کریئر بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے جو گھر والے ہیں، ملنے والے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ آپ سہولت کا باعث بنے کہ وہ اچھی پڑھائی کر سکیں۔ تو اللہ نے میری فیملی میں مجھے موقع دیا جانے کا، اور ظاہر ہے جانے کے بعد انسان کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے۔ اس بات کا وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئی کہ جو پاکستانی باہر جب جاتا ہے تو وہ ہر پاکستانی اپنے ملک کا، اپنے مذہب کا، اپنے کلچر کا، اپنی زبان کا، اپنے کھانوں کا ایمبیسڈر ہوتا ہے، اور اس چیز کو سمجھنے میں ظاہر ہے کچھ سالوں کا عرصہ لگتا ہے۔ جب وہ بات سمجھ آئی تو اس طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قدم آگے بڑھائے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ بھی شروع ہو گئی۔ پھر اس چیز کو بھی سمجھ آیا کہ کس طرح سے آپ نے دوسرے کلچرز کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ آپ نے مل کے رہنا ہے، ان کی بھی بات سمجھنی ہے، اپنی بات بھی سمجھانی ہے، اور ٹالرنس کیسے بلڈ کرنی ہے۔ ورنہ ہمارا جو سوچ ہے جنرلی یہاں پہ کہ اگر ہم صحیح ہیں تو دوسرے سارے غلط ہیں، وہاں جا کے سمجھ آیا کہ ایسا نہیں ہوتا، دو بندے بھی صحیح ہو سکتے ہیں اپنے اپنے ویو پوائنٹ سے۔ تو بہرحال ظاہر ہے شروع کی اسٹرگل، لوگ اپنی نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ میرا موسٹلی جو ہے وہ تعلق رہا آئی ٹی ڈومین سے۔ میری جو آخری جاب تھی وہ سسکو سسٹمز کے ساتھ، آئی واز لیڈنگ سیلز انجینئرنگ ٹیم بیسڈ آؤٹ آف کینیڈا۔ وہ اللہ نے مجھے بڑا موقع دیا، کراچی، لاہور، اسلام آباد، آئی یوز ٹو ٹیچ ویری ہائی اینڈ کورسز۔ وہاں کینیڈا میں بھی ایک بڑے کالج کے اندر کچھ کورسز ڈیزائن کیے، ٹیچ کیا۔ تو اللہ نے بہت موقع دیا وہاں پہ ایکیڈیمکلی بھی کام کرنے کا، پروفیشنلی بھی کام کرنے کا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک پورٹ فولیو بلڈ ہوا کہ کس طرح سے خیر کے کام میں وہاں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کیا کیا جائے۔ کیونکہ پاکستان نے جو ہمیں فاؤنڈیشن دے کے بھیجی تھی تعلیم کی شکل میں، تربیت کی شکل میں، کہ جس کے ذریعے ہم نے وہاں پہ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے اپنا لوہا منوایا، تو ہم کبھی بھی پاکستان کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوشش کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ تو جب دینے کی باری آتی ہے تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں؟ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی کو فائنینشیل سپورٹ کریں، مورل گائیڈنس دیں، ان کو پڑھنے کے بارے میں بتائیں، اور ان کو اس حوالے سے ہیلپ کریں۔ اور اس سے اگر آپ آگے باہر نکلتے ہیں تو پھر پاکستان کے غریب عوام کو کس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں؟ CSR کے حوالے سے جی ہاں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہو گئی، یا جو خیر کے کام ہے، خلق خدا کی خدمت کے کام ہے، تو وہ الحمدللہ وہ کرنے کا موقع ملا بہت ساری NGOs کے ساتھ۔ وہاں اللہ نے ایک صلاحیت سے نوازا تھا کہ آپ کیسے کمپلیکیٹڈ میسیج کو سمپلیفائی کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے مجھے ایک اسکل عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے پھر میں نے بہت ساری NGOs کا کینیڈا، امریکہ، مڈل ایسٹ میں ان کی فنڈ ریزنگ اسٹریٹجی، اور پھر اسٹیج پہ فنڈ ریز کیسے کرنا ہے۔ تو آج اگر الحمدللہ پچھلے 12-15 سال کو میں دیکھوں تو نئی کر کے بھی کوئی 40 یا 50 ملین ڈالرز جو ہے وہ ریز کرنے کے لیے اللہ نے مجھے انسٹرومنٹل بنایا، کہ جس میں بہت سارے ادارے ہیں۔ انڈس ہاسپٹل کا نام لوگ جانتے ہیں پاکستان میں، نمل یونیورسٹی کا نام جانتے ہیں، اس طرح اور بہت سارے دیگر ادارے۔ تو کرتے کرتے جو ہے وہ پچھلے سال میں نے پھر اپنی فل ٹائم جو امپلائمنٹ تھی اس کو میں نے خیر آباد کہا، کیونکہ یہ سارا سلسلہ پارٹ ٹائم والنٹیئر چل رہا تھا، لیکن نیڈ بہت بڑی تھی۔ اویس صاحب، یہ جو جتنا کچھ آپ نے بتایا ہے تو یہ سفر اتنا آسان تو نہیں تھا، یہ الفاظوں میں جو بیان ہو گیا۔ یقیناً بہت ساری اس میں ہرڈنز آئی ہوں گی، بہت ساری چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑا ہوگا، لیکن نو ڈاؤٹ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ پانی کا جو پروجیکٹ ہے آپ کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے دیکھا جائے تو یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ رورل ایریا میں، پیریفیز ایریا میں زیادہ آپ بیسڈ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیے گا، کوئی یہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی بقا اس وقت پانی کے ساتھ ہے، تو یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ انتہائی بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کا جو ہے وہ میرے اور آپ کے گھر سے لے کے رورل میں کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں پانی کا پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے، کیسے بھی علاقے میں آپ رہتے ہو۔ لیکن چونکہ جب ہم پسماندگی کی بات کرتے ہیں ان علاقوں کا، چونکہ میں ہر سال اور ہر چند مہینوں کے بعد مجھے موقع ملتا ہے افغانستان، بنگلہ دیش، ترکی، سیریا، پاکستان، کئی ممالکوں کا اور کئی شہروں کا، کئی قصبوں کا اللہ نے مجھے موقع دیا جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا۔ تو جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اگر پاکستان کے پسماندہ علاقوں کی بات کی جائے، آپ سوچیں ایک تالاب کا کھڑا پانی ہے، اسی پانی کے اندر مچھر بھی ہیں، اسی پانی میں گندگی بھی ہے، وہاں سے لوگ بھی پی رہے ہیں، ان کے جانور بھی پی رہے ہیں، اسی پانی سے آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، اسی پانی سے زندگی کا نظام چل رہا ہے۔
تو جب ہم پاکستان کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، ہم بڑے بڑے ریموٹ ایریاز کے اندر گئے ہیں، تقریباً 300 تو ہماری اپنی ڈپلائمنٹس ہیں. تو ہمارا جو سلوشن ہے اس سلوشن میں پاکستان میں دیکھیں بجلی کا ایشو ہے، تو ہم نے اس پرابلم کو سولو کیا سولر سے. سولر کے ساتھ. اس کے بعد پاکستان میں پانی صاف نہیں ہے، اس کو ہم نے سولو کیا اپنی فلٹریشن کیپیبلٹی سے. اس کے بعد جو این جی او سیکٹر میں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں ہینڈ پمپس اور پانی کے سلوشنز لگاتے ہیں، لیکن پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ وہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد کیا ہوا. ہم اپنے سلوشن کو 5 سال تک مینٹین بھی کرتے ہیں، مینیج بھی کرتے ہیں، اور کمیونٹی کا جو بیہیویئر ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم، ہیلتھ کی ٹیم جا کے وہاں پہ کہ جی بیفور صاف پانی کے وہاں کیا بیماریاں تھیں اور صاف پانی کے 6 مہینے کے بعد اب کیا بیماریاں رہ گئی ہیں. اس حوالے سے جو ہمارا گول صرف سسٹم کو کسی کو بیچ کے چلے جانا نہیں، ہمارا گول ہے پاکستان کی فیوچر کو ونس اینڈ فار آل چینج کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ زمین سے پانی نکال کے دیں، لیکن ساتھ میں دوسری پرابلم کریٹ نہ کریں کہ پانی گندا پلائیں. ہم کہتے ہیں پانی بھی نکال کے دیں گے اور صاف بھی کر کے دیں گے، تاکہ جب وہ پانی آپ پئیں تو اس سے آپ کے گھر میں بیماریاں ختم ہو. تو جو آپ کا سوال تھا، تو اس میں ہمارا جو سلوشن ہے یا کوئی بھی پانی کا سلوشن ہے وہ اس وقت پورے پاکستان میں ایوری ویئر اپلیکیبل ہے. بالکل. اویس صاحب، اسی میں ایک کویشچن اور ہے میرا کہ کسی پروجیکٹ کو لے کر آنا ایک مشکل ترین کام ہے. اچھا، اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا اس سے مشکل ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کیا آپ اس میں پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں پروجیکٹ؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، وہی بات، پاکستان کے لیے پانی کی ایک بوند آنے والے وقت میں یہ پورے یعنی کہ جو خطہ ہے اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ اس کے اوپر کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ یہ میرے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ نے CSR کے حوالے سے اپنے ملک کو کچھ لٹانا ہوتا ہے. ویسے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں، ہم اوورسیز پاکستانیوں کو وہاں باہر رہ کے بھی یہ بات بولتے ہیں، اور آج آپ کے شو کے توسط سے بھی یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کو ٹی وی چینلز کی اسکرین کے باہر بھی رہ کے دیکھیں کہ پاکستان میں جہاں اتنے ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کسی دعوت میں آپ چلے جائیں 2 منٹ کے اندر کانورسیشن جو ہے وہ سیاست پہ چلی جاتی ہے، ملک کے حالات پہ چلی جاتی ہے. وہی ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اپرچونیٹیز ہیں اور جو اچھائی کا کام ہو رہا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. تو اس چیز کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو آپ نے کہا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، دیکھیں پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، پاور اور ول گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس دروازے تک پہنچنے میں آپ کو لگے گا وقت، تو آپ اپنی مدد آپ جو کر سکتے ہیں وہاں سے کام شروع کرتے ہیں، نہ کہ آپ انتظار کریں کہ حکومت آپ کے پاس ہے یا آپ کو وہ رستے بنے تو آپ چلیں. تو ہم نے اپنی مدد آپ جو ہے وہ یہ کام پہلے تو پرائیویٹ سیکٹر میں این جی او کے ساتھ ہم نے یہ کام کو شروع کیا. آج اللہ کے فضل سے 300 لوکیشنز ہیں جہاں پہ ہم صاف پانی فراہم کر رہے ہیں. نہ صرف پانی فراہم کر رہے ہیں، چونکہ ٹیکنالوجی اورینٹڈ سلوشن ہے، میرا بھی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے، ہماری ٹیم کا، فاؤنڈر کا اور لوگوں کا بھی. یہ سارے ڈبے جو باکسز ہیں واٹر کے، یہ سینٹرلی ہم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم بتا سکتا ہوں کہ وہ جو یونٹ ہے جس کا نمبر 200 ہے وہ کس علاقے میں کب ڈپلوائے ہوا اور کل اس نے کتنا لیٹر پانی ڈیلیور کیا. تو پرو ایکٹیولی ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. تو جو پبلک ڈومین ہے، سلولی ونس گورنمنٹ ول سی اٹ کہ کس طرح سے یہ پروڈکٹ میڈ ان پاکستان فور پاکستان، پاکستان کا فیوچر چینج کر رہی ہے، تو نیچرلی ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ڈیولپ ہو جائے گی. اور یہی ہے ہمارا پاکستان.